بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نیکی اور حسن خلق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ اسے کہتے ہیں کہ ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹکے، تمہارے دل میں تردد پیدا کرے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم اس بات کو ناپسند کرو یہ کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں۔ تو یہاں پر حضور علیہ السلام نے نیکی کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ نیکی کہتے کسے ہیں، اور اسی طریقے سے گناہ کسے کہتے ہیں۔ نیکی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن خلق ہے، نیکی خوش خلقی کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے۔ لیکن اب حسن خلق کسے کہتے ہیں، اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ عام طور پر ہم صرف حسن خلق سمجھتے ہیں کسی سے مسکرا کر ملنا، کسی سے اچھے انداز میں ملنا، ہنس کر مل لینا، خند پیشانی سے، ہم تو یہ یقیناً حسن خلق ہے۔ لیکن حسن خلق یا اچھے اخلاق صرف اس بات تک محدود نہیں ہے کہ صرف کسی سے خند پیشانی سے ملنا، نیکی صرف یا حسن خلق اس تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان میں جتنے بھی اخلاق حمیدہ ہوتے ہیں، اچھے اوصاف ہوتے ہیں، یہ سب کے سب حسن خلق میں داخل ہیں۔ اور جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہوتے ہیں، اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق ہوتے ہیں، بری صفات ہوتی ہے، سب سوء خلق میں داخل ہے، بدخلقی میں داخل ہے۔ تو مثال کے طور پر کسی انسان میں تواضع ہے، عاجزی ہے، نرمی ہے، تقوی ہے، اور سچ بولنے کی صفت ہے، امانت اور دیانت کی صفت ہے، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب اچھے اخلاق ہے۔ اور خدا نخواستہ کسی شخص میں جھوٹ کا مرض ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض کا مرض ہے، یہ سب کے سب بدخلقی میں اور بد اخلاقی میں داخل ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی یہ بھی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ یہ بھی نیکی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے اور اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کر لے، اپنے دل کو اخلاق رذیلہ سے صاف کر لے، اپنے دل میں اوصاف حمیدہ پیدا کر لے، یہ بھی انسان کی ایک نیکی ہے۔ ظاہری بات ہے جو انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور جو انسان نیک بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے باقی مخلوق بھی راحت میں آ جاتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے ایک انسان وہ ہے کہ جس میں ہمدردی کا جذبہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، سچ بولنے کا جذبہ ہے، دوسرے کے کام آنے کا جذبہ ہے، لوگ اس سے خوش رہیں گے، یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا باعث بنے گا۔ اور یہی سب سے بڑی نیکی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی اپنی اصلاح سے غافل ہو جائے، حسد کا مرض اس میں ہے، تکبر کا مرض اس میں ہے، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کا مرض اس میں ہے، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ برے اوصاف ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ پریشانی میں ڈالے گا، لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، تو یہ بذات خود ایک برائی ہے۔ اپنی اصلاح نہ کرنا، اخلاق رذیلہ سے اپنے دل کو صاف نہ کرنا، اخلاق حمیدہ اپنے دل میں پیدا نہ کرنا، یہ بجائے خود ایک گناہ ہے اور ایک بری بات ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی اور حسن خلق کا نام ہے، کہ بڑی نیکی تو یہی ہے کہ انسان اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لے۔ اور اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے وہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ اچھے اخلاق ہے کہ انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کر لے، اپنے اندر نرمی پیدا کر لے، لوگوں کے کام آئے، لوگوں کے ساتھ ترحم کا جذبہ رکھے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اور ایثار کا جذبہ رکھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وہ دیکھیں نا، ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، جو آسمان والا ہے اللہ پاک کی ذات وہ تم پر رحم کرے گی۔ اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کسی انسان کی دنیا کی ضرورت پوری کرنے میں لگتا ہے، اللہ پاک اس کی ضروریات غیب سے پوری فرما دیتے ہیں۔ جو انسان کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو جو انسان کسی کے کام آتا ہے،
کسی کی تکلیف اور دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اللہ پاک کو یہ شخص پسند ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض خیر الناس من ینفع الناس۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین کون ہے کہ جو دوسروں کے کام آئے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا باعث ہو، لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہو۔ تو ایسا انسان کہ جو لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور ہر اعتبار سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، چاہے دنیاوی اعتبار سے بھی لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بن رہا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی کس طرح فائدہ پہنچائے کہ لوگوں کو دین سکھائے، لوگوں کو دین کے راستے پر لائے، ان کی آخرت بنائے۔ تو ایک انسان کو ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ فائدے کا باعث ہو، کسی کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو، اور ایک صاحب ایمان وہ کسی کو نقصان دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں نرمی کرے۔ اور ایک شخص سے متعلق واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ بھئی دیکھو اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی ہے۔ فرشتوں نے دیکھا، لیکن اللہ پاک سے عرض کیا اللہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھ لو، پھر دیکھا، فرمایا اللہ پاک اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، البتہ ایک عمل ہے اس کا کہ یہ تاجر تھا اور اس نے اپنے ملازمین سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی بھی ضرورت مند شخص آئے، مجبور شخص آئے تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا، لین دین اس کے ساتھ نرمی کا، رعایت کا معاملہ کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا یہ بندہ ہے، مخلوق ہے، یہ لوگوں کے ساتھ جب نرمی اور رعایت کا معاملہ کرتا ہے، میں تو خالق ہوں، مالک ہوں، میں زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ میں نرمی کا معاملہ کروں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو، اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی اس بات پر۔ تو جو انسان لوگوں کے ساتھ نرمی کا اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، خیر کا معاملہ کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ پاک کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے وَإِن كَانُوا ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جو تنگ دست ہے تو سہولت تک اس کو مہلت دے دو۔ کسی سے قرض لیا لیکن اس وقت وہ بیچارہ تنگ دست ہے، ہاتھ تنگ ہے، پریشان ہے، قرض خواہ کے لیے کیا تعلیمات ہیں کہ وہ اس کو مہلت دے دے، چلے بھئی آسانی ہو پھر دے دینا، سختی کا معاملہ نہ کرے۔ تو نرم خوئی کرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اللہ پاک کو ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ تو یہ نیکی کہلاتی ہے، حسن اخلاق۔ جتنے اخلاق حمیدہ ہے، اچھے اوصاف ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنا، نرمی ہے، خوش اخلاقی ہے، تقوی ہے، سچ ہے، امانت و دیانت ہے، ایثار ہے، یہ سب کے سب خدمت ہے، یہ سب حسن اخلاق ہے۔ اور حسن اخلاق نیکی بھی نیکی ہے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ فرمائے والاسم ما حاک فی صدر، گناہ کی دو علامات ذکر فرمائے آپ علیہ السلام نے۔ وہ دو علامات کیا ہے؟ ایک علامت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ ما حاک فی صدر کا، جو تمہارے دل میں کھٹکے، جو تمہارے دل میں تردد پیدا کرے۔ دوسری علامت گناہ کی کیا ہے کہ تم یہ بات ناپسند کرو کہ لوگ اس پر مطلع ہو۔ تو یاد رکھیں جس عمل میں دو نشانیاں ہوں وہ عمل ٹھیک نہیں ہوگا، وہ عمل ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو گناہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو دل میں کھٹکا پیدا کرے۔ یاد رکھیں دل میں جب جو شخص ایمان والا ہوتا ہے، صاحب کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کے دل میں ایمان کا ایک نور رکھا ہوتا ہے۔ تو انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، تو یہ ایمان اس کو مجبور کرتا ہے، اس کے دل میں ایک خلش اور تردد ضرور ہوتا ہے کہ میں اچھا نہیں کر رہا۔ اور بعض کام دیکھیں ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا گناہ ہونا، برا ہونا صراحتاً اور بداہتاً معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ شراب نوشی ہے، بدکاری ہے، قتل ہے، یہ سب کے سب ایسے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں کہ اس کی خرابی، اس کی برائی، اس کا گناہ ہونا بداہتاً معلوم ہے سب کو، صراحتاً معلوم ہے سب کو۔ لیکن بعض اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جو مشکوک ہوتے ہیں، مشتبہ ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، اچھا ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق یہ اصول اور قاعدہ آپ سمجھ لے گویا کہ والاسم ما حاک فی صدرک، کہ جس عمل کا برا ہونا انسان پر واضح نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس عمل کے کرنے میں دل کو تردد ہو رہا ہے،
اور دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ یہ میں کچھ اچھا نہیں کر رہا ہوں، شاید میں نے برا کیا، میں نے کچھ اچھا نہیں کیا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام برا ہی ہے، تبھی دل میں تردد اور خلش پیدا ہوئی ہے، یہ کام ہے ہی برا، تو اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ جو کام کھٹکے نا، فرمایا والاثم ما حاک فی صدرک، گناہ اسے کہتے ہیں جو تمہارے دل میں کھٹکے، جو انسان کے دل میں کھٹک رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے کام اس طرح ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں، بعض کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے متعلق صراحتاً حکم معلوم نہیں ہوتا، بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ حلال ہے حرام ہے، صحیح ہے صحیح نہیں ہے، تو اس میں دیکھ لے بھئی جب آپ کو تردد پیدا ہی ہو رہا ہے، دل میں کھٹک رہا ہے، دل مطمئن نہیں ہے، تو یہ جو عدم اطمینان ہے نا، یہ مطمئن نہ ہونا، یہ اس چیز کے نامناسب ہونے کی دلیل ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے رک جانا چاہیے۔ اور دوسری اس کی علامت کیا ذکر فرمائی کہ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم ناپسند کرو اس بات پر یہ کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں۔ انسان نہیں چاہتا ہو کہ میرے اس عمل کی لوگوں کو معلومات ہو، لوگ اس سے واقف ہو، تو ظاہری بات ہے اچھی بات تو انسان نہیں چھپاتا، بلکہ انسان وہی بات چھپانا چاہتا ہے یا چھپاتا ہے جس میں برائی ہو، جو مناسب نہ ہو، تو لوگوں سے اس کا اخفاء کرنا، لوگوں سے اس کے چھپانے کی کوشش کرنا، یہی اس عمل کے برے ہونے کی نشانی اور علامت ہے، یہی اس کی نشانی اور علامت ہے۔ ایسا ہوتا ہے بہت سارے عمل اور کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم چھپ کے ہم کہتے ہیں بھئی میں کوئی برا تو نہیں کر رہا ہوں، جب آپ برا نہیں کر رہے تو پھر چھپ کے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا چھپ کر کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اچھا نہیں کر رہے، آپ برا کر رہے ہیں۔ میں اچھا نہیں کر رہا ہوں، میں برا کر رہا ہوں میں جب چھپا رہا ہوں، ورنہ مجھے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ دو علامتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں عمل کی۔ ایک یہ کہ جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے، لیکن دل بھی تو قلب سلیم ہونا۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہمارے قلوب کیا ہے، قلب سلیم نہیں بلکہ قلب سقیم ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض مرتبہ تو ہم دل کو ایسا سیاہ کر لیتے ہیں کہ وہ قلب میت کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو دل میں جب ایمان کی نورانیت ہوتی ہے، تقوی کا نور ہوتا ہے، انسان پھر مشتبہات سے بھی بچتا ہے، مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو گناہ کی طرف لے جا سکتی ہو یا اس میں انسان کو کھٹکا اور تردد ہو کہ یہ مناسب نہیں ہے، انسان ان چیزوں سے بھی بچتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، زار الطالبین میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی، آ جائے گی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی ایمان کی خوبی میں سے حسن میں یہ بات شامل ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس کا نہ دنیاوی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، یا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، بے فائدہ کام، بے مقصد کام، گناہ تو نہیں ہے لیکن فائدہ بھی نہیں ہے، ایسے ضیاع وقت ہے، تو اس کو لا یعنی کہتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بے مقصد۔ تو انسان کے ایمان اور اسلام کی خوبی اور حسن میں یہ بات شامل ہے کہ انسان اس کو بھی ترک کر دے۔ اسی طریقے سے جو چیز انسان کے دل میں تردد پیدا کرے، کھٹکا پیدا کرے، خلش پیدا کرے، دل اس پر مطمئن نہیں ہو رہا ہو، تو جس معاملے پر انسان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہو، وہ معاملہ چاہے لین دین سے متعلق ہے، وہ معاملہ چاہے معاشرت سے متعلق ہے، کھانے پینے سے متعلق ہے، پہننے سے متعلق ہے، گفتگو سے متعلق ہے، کسی بھی چیز سے متعلق ہے، تو چاہیے کہ انسان اس بات کو بالکلیت ترک کر دے، اس معاملے کے اندر بالکل انسان چھیڑ چھاڑ ہی نہ کرے، بلکہ اس کو چھوڑ دے انسان اس معاملے کو۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک نیکی سے متعلق اور دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ سے متعلق۔ تو نیکی سے متعلق تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی یہ کس چیز کا نام ہے؟ نیکی یہ اچھے اخلاق کا نام ہے، حسن خلق کا نام ہے۔ اور والاسم ما حاک فی صدرک وکریہت ان یطلع علیہ الناس، پھر اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی، اور گناہ کی دو نشانیاں اور دو علامتیں بتائی کہ جو کام صحیح نہیں ہے، جو برا ہے، گناہ ہے۔ ایک کیا بتائی کہ والاسم ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹکے، دل مطمئن نہیں ہو رہا اس پر، دل میں خلش ہے کہ میں شاید اچھا نہیں کر رہا ہوں، یہ میں زیادتی کر رہا ہوں یا کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں نا، لین دین کے معاملات ہیں، وراثت میراث کے معاملات،
دوسرے کے حقوق کے معاملات ہوتے ہیں، بہت کاروباری تجارتی بیسیوں معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم ایک عمل تو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں حق پر ہوں، میں کہتا ہوں میں حق پر ہوں، لیکن خود میرا دل مطمئن نہیں ہے اس عمل سے، تو سمجھ لوں جب میرا دل مطمئن نہیں ہے تو میں حق پر نہیں ہوں، مجھے چاہیے کہ اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ دوسری علامت کہ لوگ میں یہ بات ناپسند کروں کہ لوگ اس پر واقف ہو، میں کیوں اس بات کو ناپسند کر رہا ہوں، مجھے کیوں یہ بات پسند نہیں ہے، میں کیوں چھپانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ عمل ٹھیک نہیں تھا، تو چھپانا اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آگے ایک اور روایت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله۔ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله۔ ترجمہ سنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمام مخلوق اللہ پاک کا کنبہ ہے، عیال مانے کنبہ، خاندان، یہ پوری مخلوق اللہ پاک کی عیال ہے، اللہ پاک کا کنبہ ہے۔ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، اللہ پاک کو مخلوق میں سب سے زیادہ پسند وہ شخص ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ چونکہ سب مخلوق کو اللہ پاک کا کنبہ کہا گیا، تو جو اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، نیکی کرے گا، تعاون کرے گا، تو ایسا شخص اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر پوری مخلوق کو اللہ پاک کا عیال کہا گیا۔ عام طور پر انسان اگر زیادہ سے زیادہ کسی کے ساتھ تعاون اچھائی کرتا ہے تو وہ اپنوں کے ساتھ کرتا ہے، کہتے ہیں بھئی یہ میرے بیوی بچے ہیں، یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے بہن بھائی ہیں، چچا ہے، ماموں ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو انسان زیادہ سے زیادہ اگر کسی سے تعاون کرتا ہے، اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے، تعاون کا جذبہ رکھتا ہے، تو وہ اس لیے کہ بھئی یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے تعلق والے ہیں۔ لیکن اگر کسی سے اگر کوئی رشتہ داری، تعلق، واقفیت نہیں ہے تو کہہ رہے بھئی مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے اس سے کیا ہمدردی کرنی، مجھے اس سے کیوں تعاون کرنا ہے، میرے اس سے کیا رشتہ داری ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، بھئی پوری مخلوق اللہ پاک کا کنبہ ہے۔ جس طرح تم اپنے کنبے سے ہمدردی اور شفقت کے جذبات رکھتے ہو تو اس پوری مخلوق کو اللہ پاک کا کنبہ سمجھو، پوری انسانیت کو اللہ پاک کا عیال اور کنبہ سمجھو، اور ان کے ساتھ بھی اس طرح کی ہمدردی کرو۔ اور اللہ پاک کو بھی بندوں میں وہ پسند ہے جو اس کے عیال اور کنبے کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے۔ دوسری بات کہ دیکھیں جس طرح دنیا میں بھی انسان اس شخص سے محبت اور تعلق رکھتا ہے کہ جو اس کے اہل و عیال کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، اچھا تعلق رکھتا ہے۔ اب کسی کی اولاد کے ساتھ کوئی محبت سے پیش آتا ہے تو وہ اس کو پسند کرتا ہے، یار یہ میرے بچے سے محبت کرتا ہے، یہ اچھا آدمی ہے۔ اپنے بچوں سے اچھا تعلق رکھنے اور حسن سلوک کرنے والے سے باپ بھی محبت کرتا ہے کہ یہ میرے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ بدسلوکی کرنے والے کو انسان ناپسند کرتا ہے، اس نے میرے بچوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو ناپسند کر رہا ہوں میں۔ اسی طرح یہ پوری مخلوق، یہ سب کے سب یہ بھی اللہ پاک کا کنبہ ہے، یہ اللہ پاک کا عیال ہے۔ اور جب یہ پوری مخلوق اللہ پاک کا کنبہ اور عیال ہے تو جس طرح ہم پسند کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے عیال، اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں سے ہم محبت رکھتے ہیں، اللہ پاک اپنی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور مخلوق میں اللہ پاک کو سب سے پسند شخص وہ ہے، پسندیدہ، کہ جو شخص اللہ پاک کے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا دین اسلام یہ وہ جامع دین ہے کہ جس میں حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، حسن سلوک کی، کہ انسان ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، چاہے وہ والدین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور چاہے وہ والدین ہے، چاہے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، اقارب ہے، تعلق والے ہیں، پڑوسیوں کے اپنے حقوق ہیں، ماتحتوں کے اپنے حقوق ہیں، اساتذہ کے اپنے حقوق ہیں، بزرگوں کے، مشائخ کے اپنے حقوق ہیں، بڑوں کے اپنے حقوق، چھوٹوں کے اپنے حقوق۔ شریعت نے ہر ایک کا حق بتایا، اور پھر
صرف یہ نہیں کہ اگر مسلمان ہے تو میں حسن سلوک کروں گا، اگر مسلمان نہیں ہے تو وہ میرے حسن سلوک کا مستحق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر غیر مسلم ہے یاد رکھیں، لیکن وہ پڑوسی ہے، بحیثیت انسان کے، انسانیت کے ناطے کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، بدسلوکی نہیں کرنی بلا کسی وجہ کے، تو شریعت نے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اور یہاں تک کہ صرف انسان کیا، یہ تو انسان میں نے عرض کیا، جانوروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا حکم ہے، حسن سلوک کا حکم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس باقاعدہ جانور آ کر شکایت کرتے تھے، اپنے مالک کی شکایت اونٹ نے کی ہے، پرندے آئے ہیں۔ منع کیا آپ علیہ السلام نے کہ جو پرندے جس کے بچے ہوں، انڈے ہوں، انسان اس کو بھی گھونسلوں سے نہ اڑائے، نہ بھگائے، نقصان نہ پہنچائے۔ یہاں تک کہ جانور کیا بلکہ جو پودے ہیں، پودوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے کہ انسان ان پودوں کو بلا وجہ نہ توڑے۔ اب جا رہے راستے میں ان پودوں کو توڑنا شروع کیا، یہ بھی شریعت میں منع ہے۔ تو دیکھیں ہمارا دین اسلام اتنا ایک جامع دین ہے کہ صرف اپنوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنوں کے علاوہ بھی جتنے ہیں سب کے ساتھ بحیثیت ہے کہ دینی رشتے میں، ایمانی رشتے میں جڑے حسن سلوک۔ پھر مسلمان کیا بلکہ اگر غیر مسلم ہے لیکن انسانیت کے ناطے سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ پھر انسان کیا جو جانور ہے لیکن وہ بے زبان جانور ہے لیکن ہے تو جاندار، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ منع کیا آپ علیہ السلام نے کہ جانور پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ انسان نہ لا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جانوروں کی پیٹھوں کو ممبر نہ بناؤ۔ ممبر سے مطلب کیا ہے کہ انسان اتنا نہ بیٹھے کہ بس بیٹھا ہی رہے، وہ تھک جائے، بلکہ اس کو آرام بھی دے، اس کو کھانے پینے کا اس کا خیال بھی رکھیں، اس کو آرام کا وقفہ بھی دیں۔ جانور کے بہت سارے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جانور میں نے کیا کہا، صرف جانور بھی کیا بلکہ جو پودے ہیں، نباتات ہیں، انسان اس کے ساتھ بھی برا سلوک نہ کرے۔ تو دیکھیں مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، یہ اللہ پاک کو بڑا محبوب ہے۔ اور روایتوں میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ بعض مرتبہ انسان کسی کے ساتھ چھوٹی سی نیکی کر لیتا ہے، اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہیں اس بندے سے کہ اس بنیاد پر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ واقعات آپ نے سنے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے واقعات کی بنیاد پر اللہ پاک بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں بعض مرتبہ۔ جیسے ایک بہت بڑے محدث کا واقعہ آتا ہے کہ لکھ رہے تھے قلم سے، اس قلم کی نب پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی، تو جناب تو اس بزرگ نے، اس عالم نے اس قلم کو روک لیا لکھنے سے کہ شاید یہ پیاسی ہے، سیاہی چوس کر چلی جائے گی۔ تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا اللہ پاک نے معاملہ فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے اس واقعے کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی کہ تم نے اس مکھی کو سیاہی چوسنے دی اور وہ ایک حقیر مخلوق تھی، تم نے اس پر رحم کیا، جاؤ آج میں تم پر رحم کرتا ہوں، تمہاری مغفرت کرتا ہوں۔ تو مخلوق پر بھی جب انسان رحم کرتا ہے اللہ پاک اس بندے پر رحم کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے ایک پرندے کے گھونسلے سے بچے اٹھا لیے، پرندہ منڈلانے لگا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بچے اٹھا کر۔ یہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسی طریقے سے ایک پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ واقعہ، ایک گناہگار عورت کی مغفرت کر دی گئی کہ پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ پاک نے اس بنیاد پر اس گناہگار عورت کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ جو شخص رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، عفو کا معاملہ کرتا ہے، نرمی کا معاملہ کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ پاک کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اللہ پاک ایسے بندے کو محبوب رکھتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے۔ سجادہ و دلق تسبیح نیست، تصوف بجز خدمت خلق نیست۔ کہتے ہیں کہ تصوف تو صرف لوٹے کا، مسلح کا، تسبیح کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف یہ خدمت خلق کا نام ہے کہ انسان مخلوق خدا کی خدمت پہ لگ جائے، اللہ پاک کے بندوں کی خدمت کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کے ساتھ رحم کا اور نرمی کا معاملہ کرے، ایثار کا اور قربانی کا معاملہ کرے۔ ایسا بندہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، کہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ پاک کی عیال ہے، یہ اللہ پاک کا کنبہ ہے۔ اور اللہ پاک کو مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے؟ اللہ پاک کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے
جو اللہ پاک کے عیال کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کرے، مخلوق خدا کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، حسن سلوک سے پیش آئے، ایسا شخص اللہ پاک کو محبوب ہوتا ہے، ایسا شخص اللہ پاک کو پسند ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان صرف یہ نہیں ہے کہ جو جان پہچان والا ہے، تعلق والا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بلکہ چاہے جان پہچان والا ہو چاہے اجنبی ہو، لیکن ہر ایک کے ساتھ انسان حسن سلوک کرے، ہر ایک کے کام آئے، ایثار قربانی کا جذبہ انسان دل میں رکھے، اور مخلوق خدا کے ساتھ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آئے، مخلوق خدا کی خدمت میں لگ جائے۔ اور جو شخص کسی مخلوق کی ضرورت پوری کرنے میں لگتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کی ضروریات پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ابھی چونکہ ششماہی امتحان ہے تو یہاں پر آپ کا سبق بند ہو گیا، یہاں تک آپ کا امتحان میں آئے گا۔ آج جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ یہاں تک، اور یہاں سے جو یہ روایت ہے القرآن حجۃ لک و علیک، یہاں سے آپ کا نصاب شروع ہوگا، اور الخلق عیال اللہ تک آپ کا ششماہی کا نصاب ہوگا۔ السلام علیکم۔